اچھا، قبر میں تو حساب ہم نے دینا ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، سب نے دینا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں قبر میں سوال جواب دینے ہیں، قیامت والے دن حساب دینا ہے اپنے کاموں کا۔ لیکن قبر میں جانے سے پہلے ہی، قیامت آنے سے پہلے ہی لوگ کیوں ہم سے حساب مانگتے ہیں؟ ہمارے جینے کا، ہمارے کھانے کا، ہمارے پینے کا، ہمارے سونے کا، ہمارے جاگنے کا۔ پہلے جہاں پہ میری شادی ہوئی تھی وہاں میری ساس حساب لیتی تھی ہر بات کا، اب یہاں پہ ایک ممٹی کا حساب بھی مجھے دینا پڑتا ہے کہ ایک کپ بھی ادھر کیوں پڑا ہے، پورا 10 مرلے کا چھت ہے، یہاں کوڑے والا شاپر کیوں کونے میں پڑا ہے، اس کا حساب بھی مجھے دینا پڑتا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آپ کا دل سے شکریہ جس نے مجھے سبسکرائب کیا، سپورٹ کیا۔ اللہ پاک آپ کو جزا دے، مجھے سپورٹ کی ضرورت ہے، میں نے اس لیے چینل بنایا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب پلیز لازمی کریے گا، آپ کے ایک سبسکرائب کرنے سے میں اپنے بچوں سے مل سکتی ہوں، اپنے بچوں کے لیے گھر لے سکتی ہوں، اور اپنے بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار سکتی ہوں۔ میں نے چینل اسی لیے بنایا کہ میں یہاں پہ کسی کے در پر پڑی ہوں تو میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ اور جہاں تک بات حساب کی ہے، میں بھی الحمدللہ ایک مسلمان ہوں، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ میں ویڈیو ڈالتی ہوں ایک دن، دوسرے دن سوچتی ہوں میں کسی کی برائیاں کر کے پیسہ کماؤں گی، مطلب کسی کے بارے میں بے شک میں سچی باتیں کر رہی ہوں لیکن وہ برائی کر رہی ہوں، لیکن جب دل بھر جاتا ہے نا پھر ویڈیو ڈالنے بیٹھ جاتی ہوں کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میرے پاس پڑھائی نہیں ہے، میرے پاس صلاحی نہیں ہے کہ میں اپنے لیے رینٹ کا ہی گھر لے لوں، اپنا نہ صحیح، اس میں میں اپنے تینوں بچوں کے ساتھ رہ سکوں۔ تو میں کسی کی برائیاں نہیں کرنا چاہتی، لیکن اپنی زندگی کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ کس طرح کتنے رشتوں نے مجبور کیا مجھے دوسری شادی کرنے پہ، اور دوسری شادی کر کے مجھے کیا ملا ہے؟ ذلت، پھر وہی بے عزتیاں، پھر وہی تماشے، جس کی وجہ سے میں نے پہلی شادی میری ٹوٹی کہ میرے ہسبینڈ نے شادی کر لی تھی دوسری۔ مطلب کہ میں جنگل کے جس کونے سے بھاگی تھی، جنگل کے اسی کونے پہ میں واپس آ کے کھڑی ہو گئی ہوں۔ جیسے فلموں میں دکھایا جاتا ہے، پوری رات بندہ بھاگتا رہتا ہے لیکن وہ اسی کونے میں آ جاتا ہے۔ میرے پہلے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی تو اس کی وجہ سے میرا گھر ٹوٹا، اس عورت نے نکلوایا، تو جو دوسرا ہسبینڈ تھا اس نے مجھ سے شادی کی یہ کہہ کر کے میری بیوی چلی گئی ہے 2 سال سے، کوئی خاندانی مسئلہ تھا، میں نے 2 ڈائیورس دے دی ہے، 1 رہ گئی ہے تو بعد میں دے دوں گا۔ نکاح کرنے کے والے دن ہی مجھے پتہ چل گیا کہ اس بندے کی بیوی گھر میں موجود ہے، مطلب کہ دھوکہ ہوا، جنگل کے اسی کونے میں آ کے کھڑی ہوگی۔ خیر یہ نصیب کی بات تھی، بات ہو رہی تھی حساب کی، کہ دنیا بھی ان لوگوں نے ہماری گندی کی ہوئی ہے اور آخرت بھی یہ لوگ ہماری گندی کرنے لگے ہیں، کہ جب ہم ان سے تنگ آتے ہیں ان کی باتوں کی، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر ان کے خلاف بولتے ہیں، اور جب ان کے خلاف بولتے ہیں تو ہمارے گناہ لکھے جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی میں کروں تو کروں کیا۔ اور پھر بندے کو میں کہتی ہوں اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ جیسے سسرال میں ساس ہے، جٹھانی ہے، نندیں ہیں، دیورانیاں ہیں، آپ کو تنگ کرتی ہیں، اپنے کام سے کام نہیں رکھتی، آپ کی زندگی بھی عذاب بنا دیتی ہیں، آپ کو گھر سے نکلوا کر دم لیتی ہیں وہ۔ میں نہیں ڈرتی کسی سے بھی، اب میں نے یہ چینل کھولا ہوا ہے، میرا پہلا سسرال ویڈیو دیکھتا ہے دیکھے، دوسرا دیکھتا ہے دیکھے، کوئی پرواہ نہیں، میری تو زندگی خراب کر دی ہے نا پکڑ کر۔ اور پھر جس ہسبینڈ کی 2 بیویاں ہو، 2 بیویوں پہ کیوں لڑائی ہوتی ہے ہمیشہ؟ اسی بات پہ، ایک کی سنتا ہے وہ کان بھرتی ہے، پھر دوسری پہ آ کے غصہ نکالتا ہے،
دوسری کان بھرتی ہے پہلی پہ جا کے غصہ نکالتا ہے. اس لیے 2 بیویوں والا نا معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. میں اب 8 مہینے سے اس گھر میں، پہلے میں رینٹ کے گھر میں تھی، اب ہسبینڈ کہتے ہیں رینٹ کے حالات نہیں ہیں، میں نہیں رکھ سکتا رینٹ پہ، تو مجھے ممٹی میں رکھا ہے لا کر. تو اللہ کے آسرے پہ بیٹھی ہوں بس، کہ ایک دن آئے گا انشاءاللہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی اور میں یہاں سے جاؤں گی، ضرور جاؤں گی. اس سب کے لیے مجھے آپ سب کا ساتھ چاہیے، آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ کے ایک سبسکرائبر کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ میرا چینل چلے گا، مونیٹائز بھی ہوگا، اور میں اپنے گھر میں نارمل لوگوں کی طرح رہوں گی. میں اپنے وہ 2 بچے بھی لے آؤں گی اور یہ بچی لے کے بھی رہوں گی نارمل لوگوں کی طرح. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں.